سرکار نے تو مسلمان ہی اسے کہا ہے جو اپنی زبان سے بھی کسی کو تکلیف نہیں دیتا، اپنے ہاتھ سے بھی کسی کو تکلیف نہیں دیتا، وہ سراپا ہے خیر ہوتا ہے، جو دائرہ اسلام کے اندر آتا ہے وہ سراپا خیر ہوتا ہے۔ اللہ کے محبوب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، حضور نے 3 دفعہ یہ جملہ ارشاد فرمایا۔ سرکار نے فرمایا وہ مومن نہیں، پھر فرمایا وہ مومن نہیں، پھر تیسری دفعہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ ارشاد فرمایا وہ مومن نہیں۔ صحابہ کرام بارگاہ مصطفی میں حاضر تھے، جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کا یہ انداز دیکھا اور متنبہانہ انداز دیکھا تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون بد نصیب ہے جس کے عدم ایمان کے بارے میں زبان رسالت گواہی دے رہی ہے کہ وہ مومن نہیں ہے، اور پھر 1 دفعہ نہیں 2 دفعہ نہیں بلکہ 3 دفعہ سرکار ارشاد فرما رہے ہیں وہ مومن نہیں، وہ مومن نہیں، وہ مومن نہیں۔ سرکار یہ کون بد نصیب ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا ہمسایہ اس کے شر سے محفوظ نہیں، جس کا ہمسایہ اس کے شر سے محفوظ نہیں وہ مومن نہیں۔ کس قدر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دین رحمت میں ہر ایک کے لیے رحمتیں سمو دی ہیں، ہر ایک کے لیے برکتیں سمو دی ہیں، بلکہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور موقع پر ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ مومن نہیں جس کا جو خود تو پیٹ بھر کے کھائے مگر اس کا ہمسایہ بھوک اور پیاس کے عالم میں بھوکا اور پیاسا رہے۔ سرکار نے فرمایا وہ مومن نہیں۔ اور آپ حیران ہوں گے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضور فرماتے ہیں کہ جبریل نے ہمسایوں کے بارے میں مجھے اتنی دفعہ انہوں نے بتایا کہ میں یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ کہیں وراثت میں بھی ہمسائے کو حقدار نہ بنا دیا جائے۔ آج ہم پڑوسی رہے، ہم تو سگے بہن بھائیوں کو بھی لائق توجہ نہیں سمجھتے، مگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کی ہمیں تعلیمات ارشاد فرما رہے ہیں وہ دین دیکھیں نا کتنا پیارا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ اتنی دفعہ جبریل نے تذکرہ کیا کہ میں یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ کہیں وراثت میں بھی اس کو حقدار نہ بنا دیا جائے۔ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوب ارشاد فرمایا، حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک بہت نیک متقی خاتون، بڑی نمازیں پڑھنے والی، بڑے روزے رکھنے والی، بڑا ذکر و اذکار کرنے والی، سرکار نے فرمایا کہ اس کو اللہ نے صرف اس لیے جہنم میں بھیج دیا کہ اس کے ہمسائے اس سے تنگ تھے، اس کی شرارتوں سے محفوظ نہیں تھے، اس کے ہمسائے اس سے محفوظ نہیں تھے، حالانکہ نمازیں بڑی پڑھتی تھی، روزے بڑے رکھتی تھی، لیکن اس کے ہمسائے اس سے محفوظ نہیں تھے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب نے صرف اس لیے اس کو جہنم میں بھیج دیا